یہ کہ ابھی آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے حکومت پاکستان نے 20 اپریل کا، اگر یہ لوگ سفیر نہیں نکالتے تو پھر آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اس میں اب کیا صورتحال ہو سکتی ہے آپ خود بتائیں کہ پہلے تو ایک مسئلہ تھا نا، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹائم نہیں دیتے، ہم نے پہلے بھی ٹائم دیا، پھر انہوں نے 2 مہینے کی مہلت مانگی، ہم نے صرف اس بنیاد پہ وہ مہلت دی کہ ہمارے بابا جی کی خواہش تھی کہ سرکاری طور پہ اگر توہین کی ہے کفر نے تو اس کا جواب بھی پاکستان سے سرکاری طور پہ جانا چاہیے۔ تو اگر ہمارے وزیر اعظم نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب ہم 20 اپریل تک جو ہے اس کو کابینہ میں رکھیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ملک کا وزیر اعظم معاہدہ کر کے منحرف ہو جائے اور ملک کے ذمہ دار باقاعدہ جو سلطنت چلانے والے وزراء ہیں وہ بات کر کے اپنی بات سے منحرف ہو جائیں، آپ پوری دنیا کے سامنے امیج کیا رکھ رہے ہیں ملک کا اور اپنے ایمان کا؟ کہ ملک کی امیج اگر دیکھا جائے تو جو اپنے ملک کے ساتھ وعدہ وفا نہیں کر سکتے وہ اور ممالک کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو اپنے آقا و مولا کی عزت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو وہ اپنے کسی اور بزنس پارٹنر یا کسی شراکت دار ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی عزت کے لیے بہتر ہے کہ جو معاہدہ انہوں نے کیا اس کو پورا کریں، اور انشاءاللہ اگر اول تو انشاءاللہ میں امید ہے کہ مالک کریم وہ خود اپنے حبیب کی عزت کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ ہم بڑے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ 20 سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا۔ بصورت دیگر ہم ہر طرح سے تیار ہیں، سحریوں افطاریوں کے لیے بھی تیار ہیں، وہاں پہ تراویحوں کے لیے بھی تیار ہیں، اس جگہ پہ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اب کی بار اگر جانا ہے تو کوئی مذاکرات نہیں ہے، اب سفیر نکلے گا تو پھر ہی ایک طرف انہوں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، دوسری طرف یہ ان کی فنڈنگ کروا رہے ہیں فرانس کی پاکستان میں، تو اب اس کو کیسے لیتے ہیں؟ ایک طرف سے وعدہ کیا ہے، دوسری فنڈنگ کروا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، ایک ایسا سوال ہے جو ہر ذی شعور کو سمجھ آ جانا چاہیے۔ اگر ان کے اندر رائی کے دانے برابر بھی غیرت دینی ہوتی اور غیرت ملی ہوتی، آپ مجھے بتائیں کہ آج عمران خان کے خلاف بولنے والا کوئی بندہ اٹھ کے اگلے دن کہے یار کہ وہ ایک الگ چیز ہے کہ میں نے بول دیا، یہ 5 لاکھ کا چیک آپ کے لیے میں بھیج رہا ہوں، کیا اس کے وزیر قبول کریں گے؟ وہ کہیں گے جی ہمارے لیڈر کے خلاف بولنے والے ہم تیری امداد پہ تھوکتے بھی نہیں۔ آج نواز شریف نے اداروں کے خلاف بات کی ہے، وہ GHQ میں 10-10 20-20 لاکھ کے چیک بھیج دے جرنیلوں کو کہ جناب یہ آپ کے لیے، تو ہمارے جرنیل کہیں گے کہ ہم تھوکتے بھی نہیں ہیں تمہاری امداد پہ، تو ہمارے ادارے کے خلاف بولتا ہے اور تو ہمیں پیسے دینا چاہتا ہے۔ سوال اتنا ہے کہ اپنے ادارے کے لیے، اپنی عزت کے لیے تو اتنے حساس ہیں، زرداری کے ماننے والے اس کے لیے حساس ہیں، نواز شریف کے لیے ماننے والے اس کے لیے حساس ہیں، کیا رسول اللہ کی عزت کے لیے کوئی بھی حساس نہیں ہے جو اتنی کہہ سکتا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ٹوٹی ہوئی سڑکیں دیکھی ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے برے حالات دیکھے ہیں، ہم وہ سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کے گستاخ سے امداد اور معاونت نہیں لے سکتے۔ اگر ان کے اندر غیرت ہوتی تو یہ جواب دیتے، اس کی بجائے کہ آپ وہاں پہ رو رہے ہوتے یا ہم رو رہے ہوتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ صاحبزادہ محمد سعد حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے مرکزی امیر، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مسجدوں کے گلے کی تم حساب لینے آ جاتے ہو، مدرسے کی فنڈنگ کا حساب لینے آ جاتے ہو، تم صرف ہمیں آج تک جو 70-72 سال سے تم ملک کے نام پہ، عوام کے نام پہ دنیا سے بھیک مانگ رہے ہو، قرضے لے رہے ہو، ہمیں صرف ان قرضوں کا حساب دے دو، ہم بھی تمہیں سارے سسٹم کا حساب دے دیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جو کھاتے ہو عوام تک وہ پہنچتا نہیں ہے، وہ تم کھا رہے ہو، وہ تمہاری جائیدادیں کہاں بن رہی ہیں، وہ اس میں صرف سیاستدان شامل نہیں ہیں، اس حمام میں سارے ایک جیسے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم سب کا نام لیں، ہم کسی کے بارے کسی کی پگڑیاں اچھالیں، لیکن ہمیں اس حد تک مجبور نہ کیا جائے کہ آپ اغیار سے پیسے لے کے رسول اللہ کی ناموس کا ہی سودا کرنا شروع کر دیں، اس حد تک نہ لائیں کہ قوم آپ کے گریبان پکڑ لے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حکمران خدا کا خوف کرے اور رسول اللہ کے نام پہ جو ملک بنا ہے، یہاں پہ رسول اللہ کے دین کے احیاء کے لیے جو لوگ چل رہے ہیں ان کے احساس کو